السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں انسائڈ پاکستان میں ہوں محمد ظفیر۔ معاشی بحالی اور حکومت کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ آئی ایم ایف اور معاشی ٹیم کے مذاکرات مکمل نہ ہو سکے اور ابھی فائنل راؤنڈ باقی ہے۔ بہت سارے تحفظات ہیں اور جس طرح بظاہر یہ لگ رہا ہے پاکستان اس وقت کوشش کر رہا ہے کسی طرح آئی ایم ایف کے ساتھ بہتر ڈیل ہو سکے، 4 سالہ طویل المدتی پروگرام میں جانا چاہ رہا ہے، لیکن جس طرح مہنگائی ہوگی اور مہنگائی ہو رہی ہے پہلے سے ہی بہت زیادہ ہے اور مزید ٹیکسز میں بھی اضافہ ہوگا، اس پلان کو کیسے مرتب کیا جائے گا اور ریلیف عوام کو کیسے ملے گا، یہ سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اور اس حوالے سے جب ہم حکومت کی حکمت عملی دیکھتے ہیں تو اب تک کوئی خاطر خواہ حکمت عملی ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ وزیر خزانہ اس چیز کا دعویٰ ضرور کر رہے ہیں لیکن فوری ریلیف نظر نہیں آ رہا۔ 1.5-2 سال تک تو خود حکومت یہ بات کر رہی ہے کہ اتنا ٹائم لگ سکتا ہے اور اس کے بعد جا کے کہیں ریلیف ملے گا۔ ماضی میں بھی یہ ساری چیزیں ہوتی رہیں، جب ریلیف کی بات ہوتی تھی تو اس کے اوپر یہی کہا جاتا تھا کہ ریلیف تو ملے گا لیکن ٹائم لگے گا، اور ٹائم کیا 16 مہینے گزر کے ریلیف نہ ملا بلکہ مہنگائی اور زیادہ ہو گئی، اور یہاں بھی کچھ صورتحال اسی طرح کی ہے۔ ڈاکٹر حفیظ پاشا کہتے ہیں کہ پاکستان اس وقت مشکل معاشی حالات میں آ چکا ہے، یہاں سے نکلنا بہت مشکل ہوگا، بڑے مشکل فیصلے کرنے ہوں گے، لیکن ان اہم اور مشکل فیصلوں میں حکومت کو کتنی سپورٹ حاصل ہے، خود کتنا کانفیڈنس ہے اس حکومت کو، جس طرح کی یہ کیبنٹ ہے، اور چونکہ اتحادی ان کے ساتھ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی جو سب سے بڑا سٹیک ہولڈر ہے اس حکومت کی، وہ کیبنٹ کا حصہ نہیں ہے، اور اس طرح کے مورال کے ساتھ مشکل فیصلے کرنا اور زیادہ مشکل ہوں گے خود پاکستان کے لیے اور ظاہر ہے موجودہ حکومت کے لیے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملات بڑھیں گے کیسے آگے۔ جو ہمارے وزیر خزانہ ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ معاشی پالیسیاں بھی بہتر ہوں گی، ہم جو ریونیو جنریٹ کریں گے اس کی جو لیکیج ہے اس کو کنٹرول کریں گے، ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جائیں گے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ماضی میں شبر زیدی صاحب بھی اس کے اوپر بات کرتے رہے، اسحاق ڈار صاحب بھی بات کرتے رہے، مرتضیٰ اسماعیل صاحب سے بھی اس کے اوپر بات کرتے رہے، لیکن کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ اب یہ کیسے پلان کیا جائے گا اور کیسے یہ چیزیں آگے جائیں گی؟ دوسری طرف جب ہم بات کرتے ہیں سیاسی ماحول کی تو ابھی ظاہر رمضان کے بعد اگریشنز بھی ہوں گے، سڑکوں پہ ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے تحفظات ہیں، پی ٹی آئی کے تحفظات ہیں، لیکن یہ مفاہمت کی طرف معاملات کیسے بڑھیں گے اور اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا انپٹ کیا ہوگا؟ اور انفیکٹ جو حکومت سازی ہے اور حکومت نے آگے چلنا ہے یہ بھی ڈیپینڈ کر رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر اور صدر مملکت جناب آصف علی زرداری صاحب، ان کا انپٹ بھی بڑا اہم ہوگا، وہ مفاہمت کی طرف ان تمام سٹیک ہولڈرز کو کیسے لے کر آئیں گے، اس پہ بات کریں گے۔ میں جوائن کیا جناب اخوان زادہ چٹان صاحب نے، سینئر سیاستدان، سینئر رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے۔ چٹان صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو شو میں۔ مہربانی، شکریہ۔ کس طرح دیکھتے ہیں معاشی طور پہ؟ ہم پہلے بات کرتے ہیں، پھر سیاسی بحران بھی ہے، معاشی بحران کیسے کنٹرول ہوگا؟ حکومت کوشش ضرور کر رہی ہے، حکمت عملی بھی بنا رہی ہے، لیکن ظاہر ہے جہاں سیاسی طور پہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے ایشوز ہیں وہ سیٹل ڈاؤن نہیں ہو سکے۔ معاشی حکمت عملی، نئے وزیر خزانہ ہیں اور ٹیکنوکریٹ ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی 1.5-2 سال ہمیں لگیں گے اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے۔ آپ چونکہ گراس روٹ کی سیاست کرتے ہیں، ہلکے کی سیاست کرتے ہیں، مہنگائی پہلے ہی بہت زیادہ ہے، سمجھتے ہیں کہ فوری طور پہ کوئی ریلیف ملنا چاہیے عوام کو تاکہ پھر چیزیں بہتری کی طرف جائیں اور تھوڑا سا ایک اس حکومت کو بھی اعتماد حاصل ہو عوام کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، مشکلات تو ہیں، حکومت نے سخت فیصلے لینے ہیں۔ اگر ہم نے اپنی معیشت کو درست کرنا ہے، اگر ہم نے معیشت کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ 3 سال تک بھی یہ معیشت جو ہے یہ درست نہیں ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں 2 کام کرنا ہے۔ پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ ہم نے زیادہ سے زیادہ بوجھ اشرفیہ پہ ڈالنا ہے، ہم نے اپنے اخراجات کو کم کرنا ہے، اور کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہم غریب عوام پہ کم بوجھ ڈالے، انڈائریکٹ ٹیکس جو ہے یہ کم سے کم لگائے، اور دوسرا یہ کہ ہم پہلے سے جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں اس پہ اور بوجھ نہیں ڈالے۔
بلکہ بجائے اس کی کہ جو لوگ پہلے سے ٹیکس دے رہے ہیں ان کے تنخواہوں سے کٹ رہے ہیں یا اور طریقے سے وہ ٹیکس دے رہی ہیں، بجائے اس کی کہ اس پہ ہم مزید بوجھ ڈالیں، ہم یہ کام کریں کہ ہم ٹیکس کا دائرہ وسیع کر دیں۔ دوسرا یہ کہ جو کنڈا سسٹم ہے، جو بجلی کی جو چوری ہو رہی ہے، گیس کی جو چوری ہو رہی ہے، ان چیزوں کو ختم کرنا ہے زبردستی سے، اس پہ زور دینا ہے کہ یہ چیزیں چوریاں جو ہو رہی ہیں گیس اور بجلی میں اس کو ہم ختم کریں۔ اور پاکستان کی معیشت کو درست کرنے کے لیے ہم نے جو اقدامات لینے ہیں، اس میں سب سے پہلا اقدام ہمیں یہ لینا ہے کہ ہم نے اپنے ایگریکلچر پہ توجہ دینا ہے۔ ابھی تک ہم نے زمیندار کے نام پہ جو سبسڈیاں دی ہیں، کبھی یوریا کے فیکٹریوں کو، کبھی ٹریکٹر فیکٹریوں کو، کبھی ادویات کی فیکٹریوں کو، وہ مراعات ہم نے ڈائریکٹ کسان کو دینا ہے اور اپنے ایگریکلچر کو مضبوط کرنا ہے۔ باہر سے اس طرح کے بیج لانے ہیں، اپنے ملک میں اس طرح کا ریسرچ کرنا ہے کہ ہم کم سے کم زمین سے زیادہ آمدن حاصل کریں۔ دوسرا یہ کہ ہمارے ملک میں بہت سارا زمین ایسا ہے جو بنجر پڑا ہے، اس بنجر زمین کو ہم نے آباد کرنا ہے، اس کو ہم نے پانی دینا ہے۔ اس ایگریکلچر سے کیا ہوگا، ایک تو جو ہر سال ہم باہر سے اجناس منگواتے ہیں اور اس پہ ہمارے ملک سے اربوں ڈالر چلے جاتے ہیں، وہ ڈالر بچ جائیں گے اپنے ملک میں۔ دوسرا یہ کہ ہمارا سرپلس جو اجناس ہوگا اس کو ہم باہر دنیا میں بھیجیں گے اور اس کے ذریعے باہر سے ہمیں ڈالرز آئیں گے۔ اس کے بعد جو ہم نے توجہ دینا ہے وہ آئی ٹی پہ دینا ہے۔ آئی ٹی آج کل دنیا میں ایک بہت بڑا مارکیٹ ہے اور ایک بہت بڑا انڈسٹری ہے اور یہاں پہ بہت پوٹینشیل ہے، یہاں پہ نوجوان ہے، تو اس پہ ہم نے توجہ دینا ہے اور آئی ٹی مارکیٹس ہم نے بنانے ہیں اور اس چیز کو پروموٹ کرنا ہے۔ صاحب دو بڑے اہم، اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے کہ آپ دنیا میں جا کے دیکھ لیں تو وہاں پہ بوڑھی عمر کے لوگ زیادہ ہے۔ پاکستان اس طرح کا ملک ہے کہ یہاں پہ نوجوان زیادہ ہے، لیکن ہمارے نوجوانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ دو ڈگریاں لی ہیں اور بے روزگار پھر رہے ہیں۔ یہ جو آپ اس کو ڈگریاں دے رہے ہیں، اس کے ساتھ آپ ان کو سکل دے دیں، ان کو ہنر سکھائے، تو باہر دنیا میں ضرورت ہے ایسے لوگوں کے کہ اس کے ہاتھ میں کوئی ہنر ہو اور وہ نوجوان ہو۔ باہر دنیا کو نوجوان چاہیے، باہر دنیا کو ضرورت ہے، تو ان نوجوانوں کو پہلے آپ سکل دے دو اور پھر اس کے لیے بندوبست کرو اوورسیز پاکستانی منسٹری کی طرف سے اور اس کو مختلف ممالک میں بھیج دو، تو باہر دنیا سے آپ کے ملک میں ہر سال اربوں ڈالر جو ہیں وہ آئیں گے۔ اخوانزادہ صاحب دونوں باتیں بڑی امپورٹنٹ کی آپ نے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کسانوں کو یعنی ایگریکلچر کو ہمیں فوکس کرنا چاہیے، دوسرا آپ نے آئی ٹی کا ذکر کیا، اور ہمارے نوجوان جو ہیں وہ آئی ٹی میں بہت اچھے ہیں، دنیا بھر میں وہ اپنا نام کما رہے ہیں، صرف پاکستان میں کیونکہ پاکستان میں آئی ٹی کی مارکیٹ نہیں ہے، اس طرح آپ کو سہولتیں نہیں دی جاتی، اس وجہ سے بچہ ہمارا جو ہے وہ دبئی چلا جاتا ہے، وہ یو ایس چلا جاتا ہے، وہ یو کے چلا جاتا ہے۔ تو اس کے اوپر کوئی حکومت اپنی حکمت عملی بنائے گی؟ دو چیزیں ہیں، ابھی تک پاکستان میں جو ایکس پہلے ٹویٹر ہوتا تھا وہ اتنے دنوں سے بند ہے، اس کے اوپر ایمنسٹی بات کر رہی ہے، ہماری سوشل سائٹ ڈاؤن ہو جاتی ہیں، آئی ٹی کی ویسے ہی ہمارے پاس اس طرح کام نہیں ہو رہا، اور جب اس طرح کی چیزیں دنیا بھر میں جاتی ہے تو امیج خراب ہوتا ہے۔ وہ کیوں بند ہوا یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن بند کرنے سے آپ نے اور زیادہ پوری دنیا میں ایک میسیج دیا، تو لوگ پھر آپ کے ساتھ آن لائن ٹریڈ نہیں کرتے، آن لائن آپ کے ساتھ کام نہیں کرتے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا پڑوسی ملک بھارت آئی ٹی میں ہم سے بہت آگے ہے۔ آپ اس کو اپنا دشمن سمجھیں، دشمن ہے، لیکن جہاں وہ کام کر رہا ہے ترقیاتی طور پہ وہ ہے۔ ایگریکلچر میں وہ ہم سے بہت پیچھے تھے، ہم سے بہت آگے نکل گئے، بنگلہ دیش ہم سے بہت پیچھے تھا، بہت آگے نکل گیا۔ ریزن یہ ہے کہ وہ فوکس کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہے یہ وہ ایریاز ہیں۔ آپ نے اپنے نوجوانوں کو انگیج کرنا ہے یا تو آئی ٹی میں، اور آپ نے اپنے مزدوروں کو انگیج کرنا ہے ایگریکلچر میں۔ دونوں ڈپارٹمنٹس میں ہم کوئی کام نہیں کر رہے۔ ایون آپ خود سمجھتے ہیں پارلیمنٹ میں رہیں کہ ہماری جو پالیسیز ہیں، آج بھی ہمارے پاس ایگریکلچر کی اور آئی ٹی کی پالیسی ہی نہیں ہے، آن پیپر ہی کچھ نہیں ہے، اس کے اوپر بات کب ہوگی؟ میرے بھائی اگر یہ ہوتا تو میں آپ کو یہ کہتا کہ اس پہ کام کرنا چاہیے، اور اگر یہ کام ہم کرتے تو ہم آج ہمارے یہ حالات ہوتے کہ ہمیں $1 ارب کے لیے لوگوں کے سامنے بھیک جا کے مانگتے۔
یہ تو نہیں ہے، اس لیے تو میں نے آپ کو کہہ دیا کہ اگر ہم نے اپنی معیشت کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے تو ہم نے یہ دو چیزوں پہ توجہ دینا پڑے گا. سب سے پہلے ہمیں اپنے ایگریکلچر پہ توجہ دینا پڑے گا، دوسرا آئی ٹی پہ ہمیں توجہ دینا پڑے گا. لیکن ساری خوشی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جی ہم بے شک ہر چیز آزادی ہے، لیکن مدر پدر آزادی کہاں بنی ہے؟ آپ مجھے کسی امریکن کا ایک ٹویٹ بتا دیں کہ انہوں نے اپنے آرمی کے خلاف کیا ہے. انہوں نے اپنے شہداء، ایون شہداء کے خلاف یہاں پہ ٹویٹس ہوتے ہیں. اپنی ریاست کے خلاف مجھے بتائیے، انڈیا میں مجھے اخوانزادہ بتائیے صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. ایک سیکنڈ نہیں میں کہہ رہا ہوں اس چیز کی حمایت نہیں کر سکتے آپ. ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن ہار گیا. سر سنیں نا، ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن ہار گیا، وہاں پہ کیا کچھ نہیں ہوا، لیکن وہاں پہ ویب سائٹس بند نہیں ہیں، ان کے پاس آلٹرنیٹیوز ہیں. ہمارے پاس آلٹرنیٹیو کیوں نہیں ہوتا؟ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں. تو آپ نے پہلے اتنا لمبا تبصرہ کیا. ہاں جی آپ جو میں بات کرنا چاہتا ہوں تو آپ پلیز مجھے پلیز بات آپ کرنے نہیں دیتے ہیں. کریں. آپ مجھے میرے بھائی بتائے، ایک ولاگ مجھے بتائے انڈیا کا، کسی شہری کا، کسی اپوزیشن کا، کسی عام شہری کا، مجھے ایک ولاگ بتائے کہ انہوں نے ریاست کے خلاف کیا ہے. ایک ہے میرے بھائی کسی حکومت کا مخالفت کرنا. حکومت کے مخالفت ساری دنیا میں ہو جاتی ہے. آپ کو کوئی حکومت پسند ہے یا آپ کو کوئی حکومت پسند نہیں ہے، یہ اپنی جگہ پہ ایک مسئلہ ہے. ایک ہے اپنی ریاست کا مخالفت کرنا. ریاست کا مخالفت کرنا ایک چیز ہے، ایک حکومت کے خلاف مخالفت کرنا اور چیز ہے، ایک شخص کے مخالفت کرنا اور چیز ہے، ایک ادارے کا مخالفت کرنا یہ اور چیز ہے. آپ کی دنیا میں کوئی ملک، مجھے بھی پوری دنیا سے دنیا پہ نظریں ہیں، اخباریں پڑھتے ہیں، ٹی وی دیکھتے ہیں، جو کتاب دنیا میں شائع ہو جاتے ہیں اس کو منگواتے ہیں، سوشل میڈیا پہ جاتے ہیں، ٹویٹر، ہر چیز کا استعمال کرتے ہیں. میں نے پوری دنیا میں کہیں نہیں دیکھا کہ کس نے اپنی ریاست کے خلاف ولاگ کیا ہے. میں نے دنیا میں کہیں نہیں دیکھا ہے کہ کسی نے اپنے اداروں کے خلاف کیا ہے. ادارے میں ایک شخص کے ساتھ آپ کا مخالفت ہو سکتا ہے. اس ملک میں آپ دیکھ لیں، شہید محترمہ کو شہید کیا ہم نے امریکہ سے کہا کہ آپ آ کے ہمارے ملک میں انویسٹیگیشن کریں؟ کیا ہم نے IMF کو خط لکھا؟ یہ اس طرح کبھی دنیا میں ہوا ہے؟ مجھے بتائی دنیا کا کوئی ملک مجھے بتائے جنہوں نے اپنے اندرونی مسائل میں باہر کی دنیا کو دعوت دی ہے کہ آپ آئے ہمارے ملک کا احتساب کریں، ہماری آزادی جو ہے اور یہ ان لوگوں نے کیا جو کہہ رہے تھے کہ کیا ہم کوئی غلام ہیں. تو ٹھیک ہے، ہر چیز کو جو جہاں تک آزادی ہے وہاں تک آزادی دینا چاہیے. میں اس چیز کا مخالف ہوں. میں نے ساری زندگی آئین، قانون، جمہوریت، پریس کی آزادی، اس کے لیے جدوجہد کیا ہے. لیکن کچھ چیزیں آپ کو بھی ماننا پڑے گا. خانزادہ صاحب ہم مان رہے ہیں آزادی کے نام پہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ دنیا میں کہیں نہیں ہو رہا ہے، صرف پاکستان میں ہو رہا ہے. خانزادہ صاحب میں صرف چھوٹی سی بات کر رہا ہوں، یہ اور یہ چیز میں بھی اپنے ناظرین کے لیے بھی اور سمجھنے اور سمجھانے ہی کی بات کر رہے ہیں کہ آپ مجھے یہ بتائیں، جو بات آپ کر رہے ہیں میں بھی اسی چیز کا حامی ہوں. سگنل بریک میں کرتا ہوں تو مجھے فائن ہونا چاہیے، جرمانہ ہونا چاہیے، کیونکہ سگنل میں نے توڑا. کیا سگنل بریک کرنے سے بچنے کے لیے پوری سڑک ہی بند کر دی جائے تاکہ گاڑیاں ہی نہ چلیں اور سگنل بھی بریک نہ ہو؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو قانون ہاتھ میں لے رہے ہیں ان کو الٹا لٹکائیں، سزائیں دیں، تاکہ جو دوسرے اچھا کام کر رہے ہیں ان کا کام تو پوری دنیا میں جائے نا، وہ تو کام کر سکے اپنا. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں اس پہ ایگری ہوں. میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ غلط کام کرے آئین اور قانون کے مطابق اس کو سزا دینا چاہیے. یہاں پہ آئی ٹی کو پروموٹ کرنا چاہیے. بالکل اس میں بہت پوٹینشیل ہے پاکستان میں. یہاں پہ اس کے علاوہ چھوڑو، ہم بحث کو کسی اور طرف لے گئے. ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے کیا کرنا چاہیے کہ ملک کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیا جائے اور معیشت کو مضبوط کیا جائے. تو اس کے علاوہ ہمارے پاس منرل ہے، ہمارے پاس مائنز ہے، اور جو سب سے پاورفل چیز ہمارے پاس ہے جو راتوں رات پاکستان کا تقدیر بدل سکتا ہے، جو پاکستان کو پوری دنیا میں ایک اہمیت حاصل ہو جائے گا، وہ ہے ہم جغرافیہ کی اس جگہ پہ ہیں کہ ہمارے بغیر انٹیگریشن ساؤتھ ایشیا اور سینٹرل ایشیا ہو نہیں سکتا ہے. ہم نے اس چیز سے فائدہ اٹھانا ہے. اپنی پڑوسی جو ممالک ہیں ان کے ساتھ ریجنل بزنس ہم نے شروع کرنا ہے. یہ چھوڑ دے کہ ہم چیزیں امریکہ بیچتے اور امریکہ سے منگواتے ہیں، اور ہم برطانیہ بیچتے اور برطانیہ سے، یورپ سے. اب ہم نے اس ریجن میں جو ہے اپنے لیے مارکیٹ ڈھونڈنی ہے، خریدنے کے لیے اور بیچنے کے لیے.
یہ چیزیں اگر ہم نے کی تو ٹائم تو لگے گا, یہ راتوں رات نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, ٹائم تو اس چیز کے لیے لگے گا, لیکن انشاءاللہ تعالی یہ اس طرح کے اقدامات ہیں کہ یہ اس ملک کو رزلٹ دے گا. پاکستان کو اللہ تعالیٰ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں خمزادہ صاحب. آخری پوائنٹ آپ کا, پھر آگے یہ پورا بیلٹ جس کا آپ بات کر رہے ہیں, یہ سارا بیلٹ جو مشرق وسطیٰ ہے اور یہ والا جو بیلٹ ہے پورا, یہ سارے ٹوریزم سے کماتے ہیں, ان کے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ہمارے پاس پورا ناردرن ایریا ہے, اتنی خوبصورت موسم ہے, اتنی اچھی خوبصورتی ہے ہمارے پاس, سب چیزیں, تو ہم ٹوریزم کو سے کما سکتے ہیں. پھر اس بیلٹ کے اوپر ظاہر ہے آپ نے افغانستان سے اپنے تعلقات بہتر کرنے ہیں, انڈیا سے آپ کو تعلقات بہتر کرنے ہوں گے, تاکہ آپ اس پورے ایران کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے ہوں گے, تاکہ اس پورے بیلٹ کو آپ یوٹیلائز کر سکیں. اور ماضی میں ہوتا رہا, پرانی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو یہ ہمیشہ اس ایریا کی امپورٹنس رہی, تو اس کو ہم کیسے کیش کرا سکتے ہیں, اور اس کے اوپر ہمارا تھنک ٹینک کیا سوچ رہا ہے؟ دیکھیے جی, اب اس پہ اگر یہ لوگ سوچتے تو ابھی تک یہ سب کچھ ہو جاتا جی, لیکن ابھی تک ہوا نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کو اہمیت نہیں دیا ہے. اگر ہم کو سوچنا اس پہ چاہیے کہ ہم ٹریڈ کریں, اس ریجن میں ٹریڈ کریں. یہ ریجن دنیا کا سب سے ریچ ریجن ہے. اس ملک میں آپ دیکھ لیں, دنیا میں 5 بڑے ممالکوں میں سے 3 یہاں پہ ہے, چائنا, انڈیا اور رشیا. دنیا کے 5 ایٹمی طاقتوں میں سے 4 یہاں پہ ہے, انڈیا, پاکستان, رشیا اور چائنا یہاں پہ ہے. دنیا کے 52% جی ڈی پی جو ہے یہاں پہ ہے. دنیا کا 61% زمین اس ریجن میں ہے, ساؤتھ ایشیا اور سنٹرل ایشیا. تو اس پہ ہم نے توجہ دینا چاہیے, اور لوکل اس ریجن میں ہمیں ٹریڈ کے لیے مارکیٹ ڈھونڈنا چاہیے, اور اپنے یہاں پہ لوکل ٹریڈ کرنا چاہیے. آؤٹ آف ڈالر بھی ہو سکتا ہے, جس طرح چائنا کے ساتھ ہم نے گیس پائپ لائن معاہدہ کیا کہ آپ لوگ ہمیں گیس دیں گے, ہم اس کے بدلے میں آپ لوگوں کو گندم دیں گے. تو آپ اور پہلے جو آپ نے پہلے زمانے کا ذکر کیا, پہلے زمانے میں ایسا ہی ہوتا تھا. پاکستان سے کوئی لوگ کاشغر جاتے تھے, پاکستان سے کوئی لوگ کندار جاتے تھے, یا کسی وہاں سے آتے تھے, تو وہاں سے چیزیں لا کے اس مارکیٹ میں بیچتے تھے, یہاں سے چیزیں اٹھا کے وہاں لے جاتے تھے. ان ساری چیزوں کو انٹرلنک کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ جناب خمزادہ چٹان صاحب, اور اس کے اوپر واقعی میں کام کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں, نیک نیتی سے ہو جاتی ہیں, تھوڑی سی سنجیدگی کا حکومت مظاہرہ کرے, تو کوئی مشکل کام نہیں ہے. پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکتا ہے. اور ہم یہ آئی ایم ایف سے جو تھوڑی سی بھیک مانگ رہے ہیں, یہ ہم ماضی میں دیتے رہے ہیں, لوگوں کو سپورٹ کرتے رہے ہیں, اور ہم سپورٹ کر سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ آپ کی نیت صحیح ہو, اور آپ کے پاس ایماندار لوگ ہو, اور جو فیصلہ سازی میں لوگ موجود ہیں وہ بہتر فیصلے کریں. اس پہ مزید بات کرنے کے لیے کچھ سے پہلے کمرشل بریک.